18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں، اے رسولوں، اے انبیاء، یہ سن لو، اگر آپ نے بھی اللہ کی وحدانیت میں شریک کیا تو آپ جتنے کام کیے رہیں گے سب برباد کر کے اللہ رکھ دے گا۔ اب یہ بات، اس بات کی تنبیہ ہے، صفحہ ہستی پر، اس زمین پر سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بندے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی مثال بیان کر کے کہہ رہا ہے اگر انبیاء سے بھی غلطی ہو جائے تو اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، ان کے اعمال غارت اور برباد کر دے گا۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم شرک کرتے جا رہے ہیں، بدعت کے کام کرتے جا رہے ہیں، سندل کتے، ملیدہ کتے، چہلوم کتے، 11ویں کتے، عرساں کتے، چھنڈے کتے، کنڈے کتے، وہ پیران کا شجرہ کتے، یہ بزرگان کا، یہ مرشدان کا شجرہ کتے، مریدہ من کو کھٹ پکڑنے بیٹھ رہی، اور یہ سمجھ رہی ہمیں سید خاندان کے اور ہمارا شجرہ بڑے مرشدان سے ہمارا کیا ہے تعلق ہے، ہم فلاں کے مرید ہیں، انہوں ہم نہ جنت میں چھڑا لے چلے جائیں گے۔ ارے پیغمبران شرک کرے تو اللہ ان کے اعمال برباد کر کو کیا ہے ان کو خسارے میں مبتلا کر تم بول رہا، ہم اور آپ شرک کریں گے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کی وحدانیت میں شریک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنائے گا، اور ظالمین کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگاں، ہمارے پیراں، ہمارے ولیاں ہم نہ جھگڑا کر کو جنت دلیں گے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظلم کرنے والے ظالم، شرک کرنے والے مشرکوں کا کوئی مددگار قیامت کے میدان میں نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر! رب کی بات سے بڑی کس کی بات سچ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ جان لیجئے، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم اگر ان کے مرید بن گئے سارے نیک اعمال چھوڑ کر ان کے نام کی نظر و نیاز فاتحہ خوانی کرتے بیٹھ جائیں گے، یہ جھگڑا کر کو جنت دلائیں گے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے میدان میں رب کا ایک منادی فرشتہ اعلان کر کے کہے گا او دنیا والو، دنیا میں جس کی پوجا کرتے تھے، جس کے سجدے کرتے تھے، جس کے نظر و نیازیں چڑھاتے تھے، جس کے لیے رکوع سجدے کرتے تھے، آج اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی عیسیٰ کے پیچھے، کوئی عزیر کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے، کوئی خبروں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائے۔ اللہ آ کر سوال کرے گا عہد الست میں میری عبادت کریں گے وعدہ کر کے، یہ دنیا میں جا کر کس کے سجدے تم نے کیے؟ جاؤ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، آج ان بھوکے پیاسے مجرمین کو، ان شرک کرنے والوں کو جہنم کی جانب جھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، اور متقیوں کو رحمان کے سامنے کھڑا کر لیا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ سورہ مریم 80 پر 5، 80 پر 6 نمبر آیت۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا آپ نے انبیاء کے بارے میں نہیں سنا؟ حضرت لقمان اللہ کے ایک نیک بندے اپنے بیٹے کو وصیت نصیحت کرتے کہتے ہیں میرے بیٹے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے بارے میں سورہ بقرہ کی 133 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم یعقوب کے موت کے وقت وہاں حاضر تھے؟ وہ اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا تھا جب وہ دنیا چھوڑ رہا تھا، اے میرے پیارے بچوں، میرے مرنے کے بعد دنیا میں تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ سارے توحید پرست بچے ایک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اے ہمارے ابا، ہم تو ہمارے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب یعنی ہمارے پروردگار کی عبادت
کریں گے اور ہمیشہ ہم مسلمان بن کر رہیں گے۔ اللہ مثال بیان کرتے کہہ رہا ہے، اے دنیا کے والدین، اگر آپ والدین ہو اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سمجھا کر دنیا سے جاؤ، شرک سے ان کو بچا کر دنیا سے جاؤ۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو دین کا علم عقیدہ توحید سمجھا کر آپ دنیا سے نکل جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مثال بیان کرتا ہے، وہ مثال کیا ہے؟ سورہ حج کی 70 پر 3 نمبر آیت میں اللہ بہت ساری مثالیں بیان کیا، لیکن یہ مثال بیان کرتے وقت اللہ اپنے بندوں سے متوجہ ہو کر کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے مومنوں نہیں کہا، اے فلاں دنیا کے فرقے کے لوگوں نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے کالے گورے، اے اونچے، اے نیچے، اے لمبے، اے گڈے، ساری دنیا کے نسل انسانی، اے جناتو سنو، اے انسانوں سنو، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ ایک مثال تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، فاستمعوا له، غور سے سنو۔ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ بات سمجھانے سے پہلے کہتا ہے کہ اے پیارے بچوں، اب میں ایک بات بولنے جا رہا ہوں، اٹینشن ہو کر سنو، سارے لوگ متنبہ ہو کر سنو، غور سے سنو، ساری باتوں کو چھوڑ کر بالکل متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ اللہ اس مثال سے پہلے یہ جملہ بیان کر رہا ہے، فاستمعوا له، غور سے سنو۔ یہ جملہ کسی مثال سے پہلے قرآن میں اللہ نے ایسا نہیں کہا جیسے اس مثال سے پہلے یہ جملہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آیت بتان کے بارے میں نازل ہوئی سو، مورتیوں کے بارے میں نازل ہوئی سو، اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں۔ من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارو گے، چاہے وہ پیر ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، اولیاء ہو، انسان ہو، جنات ہو، حجر ہو، شجر ہو، سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، کوئی بھی ہو، ایک طرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات مبارکہ مقدسہ، اور دوسری طرف اللہ کے علاوہ دنیا کی زمین و آسمان کی ماں سوا سارے چیزیں من دون اللہ میں آ گئی، من دون اللہ میں آ گئی۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ، اگر وہ سب جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابَ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اگر کوئی کھانے کی چیز مکھی لے جائے تو یہ مل کر ان کے منہ سے چھین نہیں سکتے۔ مانگنے والے کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے یہ معبودان باطلہ یہ بھی کمزور ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کل کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فرقہ اولیاء اللہ سے یا بزرگوں سے ایسی عقیدت رکھتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے عقیدت رکھنا چاہیے، اور ان کی عقیدت و محبت میں اس قدر اندھا دھن اندھی محبت میں ایسے پاگل ہیں، ان کے شان میں ایک جملہ سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت میں کہتا ہے، 165 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بے شک لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ سے جیسی محبت کرنا چاہیے غیروں سے ویسی محبت کرتے ہیں۔ مومن تو صرف اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا نام ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے رسول کے چاہنے والے، نام ہے صرف اللہ رسول کی چاہت کا، کلمہ ہے زبان پر برائے نام کا، لیکن کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے، کام سارے شریعت محمدیہ کے خلاف چلنے والے۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، ابھی وہ عیسائی تھے اور ان کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے کہا اسے نکال دو، اسے اپنے گلے سے نکال دو، اور سنو
یہود و نصرانیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.